اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بٹی اسلام آباد سے۔ آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پہ جو ملک کے معاشی حالات میں بتدریج جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بجٹ کے پیش کرنے کے حوالے سے، معاشی طور پہ ملک کے لیے جو پروگرام دیے جاتے ہیں اور جن کو حکومت واضح کرتی رہتی ہے، اس حوالے سے کہ جو پہلے حکومتیں کس طرح انداز سے کرتی تھیں اور اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بجٹ کو کس طرح سے آنا چاہیے اپنے وقت پہ اور کس طرح سے اس کو توازن رکھنا چاہیے، اس حوالے سے ہم آج کے ہمارے معزز مہمانان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی میں جناب سب سے پہلے تنصیر بخاری صاحب، جو پاکستان ٹیکس بار کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں اور ٹیکس کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل بھی ہیں، اور آپ ان کو ہمیشہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں دیکھتے ہیں، ملک کے معاشی حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور ہمارے ویلکم بخاری صاحب، جناب ضیاء اللہ صاحب بھی ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آتے رہے۔ ضیاء اللہ صاحب بھی مختلف اخبارات میں آرٹیکل لکھتے ہیں، ملک کے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں اور لوگوں کی رائے لیتے رہتے ہیں اس پہ، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں بلال اعظم صاحب، جو ڈائریکٹر ایکسائز ہیں اسلام آباد کے۔ جی بخاری صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ بجٹ عام طور پہ یا ہمارا جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ میزانیہ جون تک ہوتا ہے، اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ مختلف اوقات میں ضمنی بجٹ آتے رہتے ہیں اور اس قسم کے معاشی پروگرام آتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اس موجودہ گورنمنٹ کا جیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بار پھر ضمنی بجٹ آ رہا ہے، پہلے بھی 2-3 بار یہ تبدیلیاں کی گئیں اور پھر اب یہ تبدیلی، جبکہ ابھی آئندہ بجٹ آنے میں بھی بہت تھوڑا وقت باقی ہے، بلکہ آئندہ بجٹ میں یہ شامل کی جانی چاہیے تھی، لیکن کیا ضرورت محسوس کی گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجوہات کیا ہیں اس کی؟ پہلے کیوں دی جاتی ہیں کہ یہ ساری تبدیلیاں بجٹ میں ہی کیوں نہیں کی جاتی ہیں اور یہ بعد میں پھر ضمنی بجٹ آتے ہیں؟ بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ معاشی طور پہ یا کوئی ایسے ایمرجنٹ حالات ہو جاتے ہیں جن کی مجبوری کی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ اس بار یہ چوتھی بار؟ میں آپ کی بات کو منی بجٹ، میزانیہ یا فائنینشل بل جس کو کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا یہ بتا دوں، یہ ہر سال 30 جون سے پہلے پیش کیا جاتا ہے اور 30 جون کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ نارملی مئی کے مہینے میں یا جون کے پہلے ویک میں یہ اسمبلی میں پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اور پارلیمان پوری ایکٹیولی اس کو دیکھتے ہیں، مانیوٹلی دیکھتے ہیں تمام ممبران، اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے نفی اور جمع کے بعد آخر کار وہ ایک ایکٹ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ موجودہ حکمرانوں کا تھوڑا سا سلسلہ اس طرح سے رہا، اس کو اسپیشل حالات کہہ لیں ملک کے یا جو بھی کہہ لیں۔ اس سال کی اگر میں بات کروں جو اپنے اختتام کے قریب ہے، اس وقت ہم دسمبر کے آخری ہفتے میں بیٹھے ہیں، فیبرری 2021 میں پہلا ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس آتا ہے، 15 مارچ 2021 کو دوسرا ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس آتا ہے، 15 ستمبر 2021 کو تیسرا آتا ہے اور چوتھا آنے کو ہے خیریت سے۔ اچھا، آپ نے یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ تھوڑی مثبت چیزوں کو بھی اجاگر کیا جائے، مثبت ہی کرنا چاہیے، بہتر منفی باتیں کریں تو وہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے۔ اصل میں ہمارے ملک کی صرف ایک چھوٹی سی انفارچونیٹ جو پوزیشن رہی ہے بھٹی صاحب، وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو اپنا گھر سمجھا نہیں ہے۔ کبھی ہم اپوزیشن میں ہیں تو تب بھی راضی نہیں، حکومت میں ہیں تو تب بھی راضی نہیں۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میرے 4 بیٹے ہیں، میں دفتر کا تھکا ہارا گھر پہ آتا ہوں، جب دروازہ نوک کرتا ہوں تو میرا بیٹا علی عباس آتا ہے بھاگتے بھاگتے، کہتا ہے بابا حسن نے جگ توڑ دیا ہے۔ اچھا، وہ اس اندازے سے کہتا ہے، حسن نے اس کو تنگ کیا ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ کہتا ہے اب بابا سے اس کو تو اچھی خاصی دھلائی ہو جائے گی۔ اچھا، اب وہ میں جب گھر آیا تو میں نے پھر جب ان کو بٹھایا، ظاہر ہے میں نے حسن کو ڈانٹ لیا، میں نے کہا بیٹا جگ تو میرا ٹوٹا ہے نا،
تم نے اسے ڈانٹ پڑوا دی. ہماری اپوزیشن کی بھٹی صاحب مثال یہ ہے, ڈالر 180 کا ہو گیا, آ کے بیان دے دیا, خوردنی تیل اتنے کا ہو گیا. بھائی آپ لوگ اکٹھے بیٹھے, آپ آج اپوزیشن میں ہیں, کل آپ نے حکومت میں آ جانا ہے. کوئی ایسے اسلوب, کوئی ایسے کرینے, کوئی ایسے کرینے, کوئی ایسے قاعدے بنا لیں کہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی تنقید ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس تنقید کے ساتھ اس کے حل ہوتے ہیں. رہ گئی ہماری موجودہ حکومت, اس نے بھی خیر کو کسر نہیں چھوڑی. کسی طرح سے بھی ہیو اینڈ کرائی کی آواز اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ اب اس پہ کیا کریں. آپ نے کہا مثبت بات کریں, بڑی مشکل سے مثبت ہوگی, اگر آپ اجازت دیں میں اس پہ پورا زور لگاؤں گا کہ مثبت کروں. مثبت کیا ہے؟ پہلا جو آپ کا فائنانس اس کا آیا ٹیکس امینڈمنٹ آرڈیننس, اس کے اندر انہوں نے آن لائن مارکیٹ پلیس کو ٹیکس کیا تھا. یہ ایک مثبت بات ہے, وقت کی ضرورت ہے. آج ہم آن لائن فیسلٹیز کی وجہ سے ایک لمحے میں زوم کی میٹنگ کرتے ہیں اور 50 بندوں کو ایک جگہ بٹھا کے تمام معاملات طے کر لیتے ہیں. یہ آن لائن پلیسز ہیں. آج آپ کی دکانیں, آپ کے بڑے بڑے مال گھٹنوں پہ آ گئے ہیں, آپ کے اس موبائل ڈیوائس میں آ گئے ہیں. آپ ادھر بیٹھ کے آرڈر کرتے ہیں, تو وہ گورنمنٹ نے صحیح ٹائم پہ کیا کہ آن لائن مارکیٹ پلیس کو ٹیکس کیا اور اس کی ٹیکسیشن وضع کی ایک آرڈیننس کے ذریعے. اصولی طور پہ تو یہ فائنانس ایکٹ 2021 میں ہو جانا چاہیے تھا کہ جو اگلے سال کے لیے امپلیمنٹ تھا. پھر دوسرا آرڈیننس آیا, پھر اب تیسرا آیا, اب چوتھا جو آ رہا ہے, یہ تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے. اس پہ مثبت کرنا ذرا مشکل ہوگا. عوام کو اپنے ذہن میں تیاری رکھ لینی چاہیے کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 میں ایک 6 شیڈیول ہے جو ڈیل کرتا ہے ایگزیمپشنز کے ساتھ. ایگزیمپشنز یہ ہیں کہ ان چیزوں پر سیلز ٹیکس چارج نہیں ہوگا. اب میں تھوڑا سا یہ بھی واضح کرتا جاؤں سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے, کہ سیلز ٹیکس ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہ آپ سرمایہ دار کی جیب سے نہیں نکلتا, وہ چارج کر دیتا ہے. اب یہ 350 ارب سے زیادہ کا جو چنک ہے, ایک تو 6 شیڈیول میں سے ایگزیمپشنز وڈرا ہونی ہے جو لوگوں کو ایگزیمپشنز ملی ہوئی ہیں, اور پھر ایک 8 شیڈیول ہے جس میں ریڈیوس ریٹ آف سیلز ٹیکس ہے, اس کو بھی نارمل رجیم میں لے کے آ رہے ہیں 17% میں. اس میں ری میلٹیبل سٹیل ہے, اس میں بچوں کا پینے والا دودھ ہے پاؤڈر والا, اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ہیں. اس وقت اگر 6 شیڈیول 200 صفوں کا ہے نا سیلز ٹیکس ایکٹ میں, وہ شاید 10 صفوں کا رہ جائے گا. 190 پیجز یا اس کی جو کلازز ہیں وہ تمام ٹیکسیبل ہونے جا رہی ہیں. اچھا, اب اس کے لیے مثبت کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم شکنجے میں ہیں قرضے کے, لون کے قرضے میں ہیں, لون ہی لون ہے ہم پہ. IMF ہمارا استاد ہے, اس نے بیٹھ کے پیپر پہ ہمیں لکھ کے دیا کہ تم یہ اقدامات کرو گے تو تمہارا $1 بلین ریلیز ہوگا, پھر یہ کرو گے پھر 1 بلین, جس کے اندر آپ کا پیٹرولیم لیوی ہے وہ شامل ہے. وہ ہر مہینے 4 روپے لیوی اوور اینڈ ابو چارج ہوتا جائے گا فیول پرائسز پہ. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اینڈ یوزر کو اور ایک لے مین کو ریلیف دینے کے اینگل سے وہ اپنا سیلز ٹیکس کم کر لیتے ہیں, اپنی ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر رہے ہیں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مہنگائی کا ایک طوفان اپنے سر آ کے کھڑا ہے, اور باقی تو دعا ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں, اللہ بھی سر خیر تبھی کرتا ہے جب ہم کو خیر کی تیاری کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کا اگر میں ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تو میں نے ضمناً کہہ دیا یا اللہ بارش ہو جائے, بڑے ٹائم سے نہیں ہوئی. تو اس نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا اللہ کینیڈا یورپ والوں کی زیادہ سنتا ہے, آپ لوگوں کی سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ اللہ کی مان کے چل رہے ہیں. تو وہ ایک ذرائع تفنن اس نے بات کی, تو بات تو وہی ہے کہ ہمارے اپنے اصول بھی تو ٹھیک نہیں ہیں. اب جہاں تک رہ گئی بات یہ والی IMF ایک طرف سے شکنجہ, ایک طرف سے فیٹف کا شکنجہ, اور اس کے درمیان حکومت مجبور ہے, عاجز ہے. ہم نے قرضہ لینا ہے, ہم اکڑ نہیں سکتے. ہم اپنی پالیسی بنانا بھی چاہیں تو نہیں بنا سکتے. ابھی تاجر برادری ہے, اس کا احتجاج POS ہے, پوائنٹ آف سیل کے اوپر. تمام ٹیکس چوری جو ہے وہ, اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو 70% سے زیادہ آپ کے ریٹیل آؤٹ لیٹ سے ہوتی ہے. المیہ یہ ہے کہ آپ کی 20 کروڑ سیل ہے مہینے کی, وہ 20 لاکھ ڈکلیئر نہیں کرتے. ایک آٹومیشن کا فقدان, ابھی تک آٹومیشن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. آٹومیٹڈ کر دیا ہم نے سب کچھ, لیکن پیچھے تو بیوروکریٹ بیٹھا ہے, اس افسر نے ابھی تک اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا.
تو یہ چیزیں ہیں. باقی امید کے اوپر تو دنیا قائم ہے سر, انشاءاللہ سر, اللہ تو بہتری کرے. اس کے اوپر ہم آگے بھی چلتے ہیں. ہیں. جی ضیاء اللہ صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ موجودہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ جو اگر بڑھے گی آگے, تو اس سے کوئی افراتفری یا کوئی اندیشہ آپ دیکھتے ہیں, یا ایک نارمل جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے باوجود بھی مارکیٹس چل رہی ہیں اور رش بھی اتنا ہی ہے, ہر چیز کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود بزنس چل تو رہا ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ ہماری حکومتیں اس ٹائم عوام کی بہتری کے لیے مثبت اقدام اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. فی الحال لفظوں میں, اللہ کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں پریکٹیکلی بھی نظر آئے گی. بہتری کی امید تو رکھی جا سکتی ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اس سے تھوڑا سا برعکس ہے. لوگ مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر سال یا ہر دور حکومت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھتی رہی ہے. اگر ہم پچھلی حکومتوں کا ٹینیور دیکھ لیں اور اس کے مقابلے میں موازنہ کریں, اس سے اگلی حکومت, اس سے اگلی حکومت, تو ہمیشہ مہنگائی بڑھی ہے. فار ایگزامپل جو ریٹ آج ہے ضرورت زندگی کی اشیاء کا, وہ آنے والی حکومت کے دور میں اس سے مزید بڑھے گا, اس سے کم نہیں ہوگا. مہنگائی مجبوری ہے, کرنی پڑتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں عالمی مارکیٹ کے حساب سے ہمیں رکھنی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو درآمدات میں آتی ہیں, بہت سارے ایسے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں اپنی جو ویلتھ ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے. جو عام آدمی کی دہاڑی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں سیلریز میں اضافہ کرنا چاہیے. مزدوروں کی اجرت ہے یا جو بھی ہے, جی, تو جب ویلتھ میں اضافہ ہوگا تو مہنگائی کی جو ریشو ہے اس کا اثر عام عوام پہ بہت کم پڑے گا. جب یہ چیزیں بھی آپ نہیں کریں گے کہ آپ آمدن میں بھی اضافہ نہیں کریں گے اور مہنگائی میں اضافہ کرتے جائیں گے, تو اس صورت میں آپ کو مشکلات ہوں گی. عام عوام سڑکوں پہ بھی نکلے گی, آپ کے خلاف احتجاج بھی ہوگا, اپوزیشن کو مواقع بھی ملیں گے آپ کے اگینسٹ بولنے کے. اگر آپ بیسک نیڈز ہیں عام انسان کی, ان کو ہی صرف سستا کر لیں, یا میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے حکومت وقت کے لیے, وہ یہ کہ آپ صرف اور صرف پیٹرولیم مصنوعات کو سستا کر دیں. آپ جو سبسڈی ایک لیپ ٹاپ سکیم پہ دے رہے ہیں وہ آپ پیٹرولیم پہ لگا دیں. جو سبسڈی آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سستی روٹی تھی اس پہ دی ہے, اس کی بجائے آپ پیٹرولیم پہ دے دیں. اسی طرح ہی احساس پروگرام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عوام کو فائدہ بھی دے رہی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی بھی چیک کرنا ضروری ہے, جس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند بھی نہیں ہیں, ان تک بھی وہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے, یا وہ اپنے راشن لے رہے ہیں. جو ضرورت مند ہیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی. اس میں آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ایک لاہ عمل بنانا چاہیے جس میں آپ کی طرف سے دیا گیا فائدہ عام عوام تک کے گھروں تک پہنچے, عام آدمی کے دروازے تک پہنچے, تاکہ آپ کے لیے گورنمنٹ دے تو نہیں نا احساس پروگرام اور اس قسم کے پروگرام تو بہت ہیں. جی ضرور ہیں, لیکن بجائے لنگر خانوں پہ اربوں لنگر خانے خرچ کرنے سے آپ وہی ایک پیٹرولیم مصنوعات پہ سبسڈی دے دیتے. لاجسٹک کے ساتھ ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں. جب پیٹرول سستا ہوگا, جب ڈیزل سستا ہوگا, تو آپ کے اخراجات کم سے کم ہو جائیں گے. لائک فردس کے کراچی سے ایک چیز آپ نے اسلام آباد پہنچانی ہے, تو اگر آپ کا پیٹرول ہوگا 150 روپے تو آپ سے کرایہ چارج کرے گا 20,000 روپے. اگر پیٹرول آپ کا ہوگا 50 روپے تو وہ آپ سے کرایہ چارج کرے گا 5,000 روپے. جب 5,000 میں کراچی پورٹ سے اسلام آباد میں ایک چیز پہنچے گی تو اس کی قیمت اسی ریشو سے کم رکھی جائے گی. جب زیادہ وہ اخراجات کرے گی لاجسٹک کے, تو ڈیفینیٹلی عام عوام تک پہنچتے پہنچتے وہ مہنگی ہو جائے گی. بلال صاحب, آپ ڈیل کرتے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو, تو یہ ساری جو مہنگائی کی باتیں ہوتی ہیں اور ادھر, اس کے باوجود آپ کا جو ریونیو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, یا اس پہ کوئی ایفیکٹ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی ایفیکٹ پڑا ہے؟ جس طرح سر نے بات کی کہ آٹومیشن اور انڈکشن آف ٹیکنالوجی, تو سر ہمارا تو یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ فرام دا لاسٹ 2 ایئرس کہ جب ہم نے ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کیا اور ہم نے مختلف ریفارمز کیے اور ہم نے سہولیات جو ہے شہریوں کے ڈور سٹیپ پہ پہنچائی, تو اس کا ہم نے رزلٹ دیکھا.
سر ایک سمپل سا ریونیو آپ کا جی سر میں اس پہ آتا ہوں. ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ سپوز آپ نے اپنا ٹوکن ٹیکس جمع کرنا ہے یا آپ نے اپنی گاڑی رجسٹر کرنی ہے. تو پہلے ایک ہمارے مطلب آج سے 2-3 سال پہلے ایکسائز آفس میں آپ کو آنا پڑتا تھا, آپ کا پورا دن ضائع ہوتا تھا اور آپ اس مقصد کے لیے آ رہے تھے کہ آپ اپنا ٹیکس دے رہے تھے. تو اب ہم نے یہ کیا کہ سپوز آپ اپنی گاڑی کا ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ سمپل موبائل ایپ اوپن کریں, اسلام آباد سٹیزنز ایپ, اور وہاں پہ آپ ود ان نو ٹائم اپنا ٹوکن ٹیکس جمع کرائیں. آٹومیشن کا یہ فائدہ کہ آپ کے آن لائن اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو کے ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں, سرکاری جو ٹریجری کا اکاؤنٹ ہے, اور ود ان نو ٹائم ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. آپ کے ڈیٹا کا جو ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے, آپ کو ایک میسیج ریسیو ہو جاتا ہے کہ آپ کا ٹوکن ٹیکس پے ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سر چوری کرپشن وہ چیز ختم ہو گئی کیونکہ آن لائن وہ سارا ریکنسائل ہو رہا ہے. وجہ اس کی کہ ہم اس میں پڑھے کہ یہ پیسے جمع ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں, وہ پہلے ایک ٹپا لگتا تھا, وہ جینون لگا, فیس بینک میں جمع ہوئی یا نہیں ہوئی, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اور اس کا ہم نے امپیکٹ یہ دیکھا کہ اگر آج سے 2-3 سال پہلے کہ میں اپنے ریونیو کے فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ہمارے ایکسائز آفس کا ٹوٹل ریونیو تقریباً 4.6 ہم نے ریکارڈ ریونیو 2-3 سال پہلے دیا تھا. لیکن آفٹر ریفارمز اس سے پچھلے فائنینشیل ایئر میں جب ہم نے کلوزنگ کی تو سر وہ کووڈ کی وجہ سے آفیسز کلوز ہم نے کیے مارچ میں, لیکن پھر بھی ہم نے کلوزنگ کی آلموسٹ کوئی 7.5 بلین پہ. تو سر یہ ڈیو ٹو ریفارمز ہوا. اس کے بعد سے بھی زیادہ انکریز ہو رہا اس کے بعد سر اس سے پچھلے سال جب ہم نے فل ایئر اس پہ کلوزنگ کی تو سر اس پہ ٹوٹل ریونیو ایف پی آر اور ایکسائز کا ملا کے ہم نے کوئی 11.2 پہ کلوزنگ کی. اب سر اس فائنینشیل ایئر کی اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ابھی رائٹ نو ہم بات کر رہے ہیں تو اس ڈیٹ تک جولائی آنورڈ سے تقریباً 7.5 بلین ہم کر چکے ہیں. تو میرا تو ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ سر اگر آپ سپوز گاڑی اپنے رجسٹر یا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہم نے ایک فیسلٹی ڈور سٹیپ کی دی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ آن لائن ہمارے کال سینٹر پہ کال کر سکتے ہیں اور ویری نیکسٹ ڈے ہماری ٹیم آپ کے گھر آ کے آپ کی گاڑی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کا پروسیس کمپلیٹ کر دے گی. تو اس سے یہ ہوا کہ جب ہم آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ آپ اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن یہ جو فیسلٹی ہے یہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اسلام آباد ہے سر ڈیفینیٹلی وہ جی سر ہمارے ان چیزوں کو پروونسز نے فالو کرنا شروع کیا. ہمارا ایک بہت بڑا ریفارم جو ہم نے امپلیمنٹ کیا وہ سر آپ کا چونکہ لیگل بیک گراؤنڈ ہے آپ سب کا تو سر آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہمارا سیکشن 47 تھا ریگارڈنگ وہیکل ٹرانسفر, تو اس میں تھا کہ وہیکل ٹرانسفر کے لیے گاڑی کی اس میں ٹرانسفر لیٹر مینڈیٹری ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے سر اپنی رولز میں امینڈمنٹ کر کے ایک اپنا آئیڈیا ہم لائے کہ وائی ناٹ بایو میٹرک سسٹم. ایک تو سر بایو میٹرک کا میں بتا رہا ہوں کہ اس میں فائدہ یہ ہوا کہ میرے اپنے ذہن میں یہ آیا کہ ایک تو سب سے پہلے میرے انسپیکٹر اور اے ٹی او کا ایک اختیار ہوتا تھا کہ اگر آپ گاڑی کی ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ان کے پاس ایک اختیار تھا کہ آنر کو حاضر کرائے. تو وہ اب سر وہ ایک اتھارٹی تھی, مس یوز آف اتھارٹی ہو رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ اس کو ایسا ہم ٹیکنالوجی پہ کریں کہ اس سے کرپشن کے چانسز بھی ختم ہو جائیں, اور ایک لٹیگیشن میں بے شمار کیسز جو آتے ہیں کہ میری گاڑی ٹرانسفر ہو گئی مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے تو گاڑی کسی کو یوز کے لیے دی ہوئی تھی, میں نے رینٹ پہ دی ہوئی تھی, انہوں نے ٹرانسفر کرا دی. تو یہ چیز ہم نے ختم کر دی. ہم نے کر دیا کہ سبجیکٹ ٹو بایو میٹرک. اب سر وہ بایو میٹرک ایسا بھی نہیں کیا, یہ ان کی چودراہٹ بھی ختم کرائی کہ وہ ہمارے پریمیسز میں آ کے بایو میٹرک کر رہے ہیں. نہیں سر ہم نے یہ کر دیا کہ اکراس دا کنٹری there are more than 35,000 ای سہولت سینٹرز آف نادرا. ہم نے وہاں پہ اپنا سسٹم دے دیا اکراس دا کنٹری اور اس میں انٹیگریٹ کر دیا سسٹم کو. اب سر اگر آپ نے اپنی ایک گاڑی لی اور وہ آنر کہیں کراچی بیٹھا ہوا ہے, آپ نے ان سے سمپل یہ بات کرنی کہ آپ کسی بھی نادرا کی سہولت میں جا کے اپنا بایو میٹرک کروا دیں اور وہ ریئل ٹائم میں ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو سر دوسرا اس میں یہ کیا کہ پہلے آپ لوگ نوٹ کرتے تھے, آپ کی کورٹ میں بے شمار کیسز اس طرح کے آتے تھے کہ 10 سال تک لوگ گاڑی ٹرانسفر نہیں کراتے تھے, وہ پرانے مالک کے نام چلی آ رہی ہوتی تھی, کتنے ہاتھ بک چکی ہوتی تھی. اچھا سر میں نے اس میں ہم نے یہ کیا کہ بایو میٹرک میں ہم نے 2 months کی ایکسپائری رکھ دی. اب سر ود ان 2 months یو آر باؤنڈ ٹو ٹرانسفر یور وہیکل. آفٹر 2 months آپ کا بایو میٹرک ایکسپائر ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے سر. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا مجھے ویسے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس سے ریونیو پہ کتنا امپیکٹ آئے گا. پر ڈے ہماری اس بایو میٹرک کے انٹروڈکشن سے پہلے 200 گاڑیاں آن ایوریج ٹرانسفر ہو رہی تھی, آج کل 1000 ہو رہی ہے پر ڈے. تو سر وہ بار بار ٹرانسفر ہو رہی ہے, بار بار آنر اپڈیٹ ہو رہا ہے, اس کا امپیکٹ ریونیو میں بھی آ رہا ہے. اور لائن فورسنگ ایجنسیز کے لیے ایزی ہے ٹو ٹریس آؤٹ دا آنر کے ان کیس آف اینی ایکسیڈنٹ اور اینی کچھ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ سر ہم نے اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ انٹیگریٹ کر دیا سیف سٹیز کے ساتھ, موٹر ویز کے ساتھ, تاکہ اس میں انٹیگریشن ہو جائے. تو پروونسز والی بات پہ سر ہم آتے ہیں کہ ابھی یہ دوبارہ آتے ہیں جی وقفے کے لیے کہہ رہے ہیں. تھینک یو آپ سے, یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے, ہم دوبارہ اس کو لیتے ہیں. ناظرین پلیز اسٹے ود اس, ہم دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں. جی ناظرین, پروگرام معیشت اور سیاست میں ایک بار پھر ویلکم. ہم جناب یہ ڈائریکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے, بڑی اچھی یہ ٹاپک ہے ان کا, پبلک کی معلومات کے لیے بھی خاص طور پہ, اور ناظرین کی معلومات کے لیے. تو ہم دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں. جی جیسے آپ کنٹینیو کر رہے تھے کہ پروونسز میں یہ کہاں اپلیکیبل ہے اور یہاں اور کیا بینیفٹ اس طرح کے. تو یہ ہم اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی توسط سے سر یہ پیغام عام پبلک تک پہنچے, تاکہ ہمارے آن لائن فیسلٹیز کا فائدہ اٹھائے. اسپیشلی ڈیورنگ کووڈ ڈیز یہ بڑا افیکٹو رہا ہے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ پروونسز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بایو میٹرک اور انٹیگریشن آف ڈیٹا بیسز پہ جب وہ آئیں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اس پہ میں آ رہا ہوں سر. کیسے سر, ایک تو یہ ہے کہ بایو میٹرک کا تو میں نے آلریڈی آپ سے ذکر کیا کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے. ڈور ٹو ڈور بڑا افیکٹولی ہمارا چل رہا ہے. سر اس کے علاوہ ہم نے یہ کر دیا کہ آفٹر آفس ٹائمنگ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, کوئی عام جو ہے پرائیویٹ بزنس میں ہے, تو وہ اکثر اوقات آفس ٹائمنگ میں نہیں آ سکتے. تو ہم نے سر یہ کیا کہ ہم نے آن روڈ گاڑی کی رجسٹریشن کا آغاز بھی کیا ہے. نہ صرف گاڑیوں کی رجسٹریشن بلکہ ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس جو بھی گاڑیوں کے حوالے سے ہے. وہ یہ ہے کہ سر سپوز آفس ٹائمنگ ہماری ڈیلی کی ڈیلی, جیسے اگر ہم کلوزنگ کرتے ہیں 4-5 بجے, تو اس کے بعد سر ہماری گاڑی جو ہے ہم ڈیلی اپنے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بتاتے ہیں کہ آفٹر آفس ٹائمنگ 2-3 گھنٹے کے لیے ہماری گاڑی آفس کی اس ٹائم اس جگہ پہ اویلیبل ہوگی. اس کے لیے سر مختلف لوکیشنز ہیں, جس طرح ایک دن F9 پارک کا ہے, ایک دن F6 میں جو شالیمار کرکٹ گراؤنڈ ہے. وہ انفارمیشن جی سر مل سکتی ہے ڈیلی کے ڈیلی اپنے فیس بک پہ اور اس پہ دیتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سر پرائم منسٹر آفس کے ایک اسپیشل انیشیٹیوز جو انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی, اور وہ بڑا افیکٹولی رہا, کہ ہم نے سر آن لائن کچہریز جو ہے وہ شروع کر دی ہے. پہلے سر ایک کلی کچہری کا کنسیپٹ تھا, لیکن سر ہم نے اس میں یہ ریفارم لے کے آئے کہ وائی ناٹ اس کو ای کچہری پہ ہم لے کے جائے. اس سے سر یہ ہے کہ ایک گیپ ختم ہو جاتا ہے بٹوین اداروں کے. جی سر, وہ پہلے سے ہم مہینے میں تو لازمی ایک ای کچہری کرتے ہیں. اس میں ایک تو پبلک کا فیڈ بیک ہمارے پاس آ جاتا ہے کامنٹس کی شکل میں, دوسرا یہ کہ بر وقت ہم کارروائی کرتے ہیں اور اس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ فردر ہم کیا ریفارمز لے کے آئیں. تو سر یہ ایک بڑا اچھا اس میں ہمارا ایکسپیرینس رہا, یعنی پبلک کا انپٹ آتا رہتا ہے اس میں جو بھی آپ کے. دوسرا یہ کہ سر اگر میں آپ کو, ہمارا رول جو ہے وہ صرف گاڑیوں کی حد تک نہیں ہے. اگر میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں کہ بیفور ریفارمز پورے اسلام آباد شہر سے ہمارا ایک ٹیکس ہے بیڈ ٹیکس, جو کہ ہم ہوٹلز سے لیتے ہیں. سر وڈ یو بلیو کہ پورے اسلام آباد سے وہ 3 سے 4 لاکھ روپے سالانہ ریکوری تھی صرف. جی سر, بیفور ریفارمز, کیونکہ پرانے ایکٹ میں تھی یہ ساری چیزیں. جی سر, جب ہم نے فائنینشیل اس میں اپنا وہ ساری ایکٹ میں امینڈمنٹس کی, تو سر اس کے بعد 1-2 ہوٹلوں سے اسلام آباد کی جو 5 اسٹارس ہے 2-2.5-3 کروڑ روپے مہینہ ہم صرف ان 2 ہوٹلوں سے لے رہے ہیں, باقی ہوٹلس تو چھوڑیں. تو سر امپیکٹ پڑتا ہے. وہ بھی سر ہم نے اپنے آفیسر پہ, ای ٹی او پہ اور انسپیکٹر پہ نہیں چھوڑا. ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ ہم نے اپنے انٹرفیسز انسٹال کیے کہ اگر کوئی ہوٹل میں کوئی گیسٹ ٹھہر رہا ہے تو وہ وہاں پہ انٹری جب کرتا ہے تو وہ بیسیکلی ہمارے سسٹم میں انٹری کر رہا ہوتا ہے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی گیسٹ ٹھہر رہا ہے اور وہ روم چارجز ان کے جتنے ہیں تو اس پہ آٹومیٹیکلی ہماری ڈیڈکشن 5% کے حساب سے ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ریکنسائل ہوتا ہے اور اس سے چوری. تو سر ان شارٹ میرا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کریں گے, تھوڑے سے پبلک فیسیلیٹیشن بھی ہے اور اس میں ریگولیشنز ہے اس کو ٹیکنالوجی کے مطابق اس میں چینجز کریں گے,
تو سر فرق پڑتا ہے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ریونیو کی شکل میں بھی فرق پڑتا ہے, پبلک فیسیلیٹیشن کی اس میں بھی پڑتا ہے. اور سر جب آپ پبلک کو ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو لوگ ٹیکس دیتے ہیں. گورنمنٹ کا مقصد ہی یہی ہے, اور ٹیکس لینے کا بھی یہی مقصد ہے. لیکن جو بندہ ٹیکس دے رہے ہے وہ سارا دن ایک سرکاری آفس میں ذلیل, ان کا پورا دن ضائع ہو, بالکل بہت پریشانی ہوتی ہے. تو سر وہ پھر ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ غلط پڑے گا. اور اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ گھر بیٹھے اور آپ اپنے موبائل سے ٹیکس جمع کرائیں, ہم آپ کے گھر آ کے آپ سے ٹیکس لیں گے, تو جب لوگ فیسیلیٹیٹ اس طرح ہوں گے ٹرانسفر آپ کی گاڑی کی وہاں کے کر دیں گے تو یہ بڑی اور بہت سر اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو سر یہ ٹیکنالوجی, پبلک فیسیلیٹیشن اور ریونیو جنریشن, یہ ڈپینڈنسی ہے ان کی ایک دوسرے پہ. جی تھینک یو ویری مچ ڈائریکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, ہمیں اس کی ضرورت بھی تھی, اور یہ ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہوا اور ہمارے ناظرین کو بھی اس کا بینیفٹ ہوگا. تو اب میں بخاری صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی بخاری صاحب. جی میں کہتا ہوں کمال ہو گیا سر. میں نے بلال صاحب کو سنا اور میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ بڑی چھوٹی عمر کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے کہا نہیں میری عمر کافی ہے, میں ظاہر نہیں ہو رہا. لیکن ماشاءاللہ بلال صاحب نے جس طرح بتایا کہ اگر دیکھیں یہ ریفارمز آتی ہیں تو آپ کا چوری رک گئی, آپ کی وہ سلگن جو ایک خرابی ہے سسٹم کی وہ ساری کلیئر ہو گئی. اور یہ ہر طرف ہونی چاہیے. میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ بیڈ ٹیکس, آپ بلیو کریں کہ بیڈ ٹیکس کے نام پہ ماں سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں تھا. اب 4 ہوٹل ہیں اسلام آباد کے, ادھر انہوں نے انٹرفیسز لگائے اور ادھر سے کلیکشن ڈائریکٹ ایکسچیکر کو جا رہی ہے, نہ انسپیکٹر انوالو, نہ ای ٹی او انوالو, نہ کچھ. 3 لاکھ سے 4.5 کروڑ کہاں, یعنی آپ یہ فرق. اچھا ابھی انہی کی بات کو میں لے کے آگے بڑھتا ہوں. جو گورنمنٹ سر کھپا رہی ہے پی او ایس کا, پوائنٹ آف سیل, وہ جو ڈائریکٹر صاحب نے کہا سیم وہی چیز ہے کہ ریٹیلر جو ہی اپنا 1585 روپے کا بل انٹر کرے گا وہ ایف بی آر کے ریکارڈ میں چلا جائے گا. اچھا اس کے اوپر میں اکثر ایک کہتا ہوں کہ اکانومی ایک بہت بڑی سائنس ہے, کیونکہ ڈائریکٹر صاحب تو ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں, ایک ادارے کو ایڈریس کرنا سم تھنگ ایلس ہے, پورے ملک کو ایڈریس کرنا ذرا کچھ ڈیفرنٹ ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اکانومی کو آپ ادھر سے دبائیں تو ادھر سے نکل جائے گی, ادھر سے دبائیں تو ادھر نکل جائے گی. اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ حکومت سے جو غلطیاں ہوئیں وہ کیا ہوئیں, شاید ہماری آواز ان تک پہنچے اور کچھ بہتری ہو جائے. ہوتا ہے اس ملک میں جو ریٹیلر ہے, بالکل یہ جو فرق بلال اعظم صاحب نے بتایا, یہی فرق میں ایک دفعہ سرکاری ٹی وی پہ بیٹھا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت نئی آئی, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ 5,000-6,000 ارب کا کیا سوچتے ہیں, آپ 12,000 ارب پہ چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. میں کہا نہیں, میں کہ جو آپ آٹومیشن لے کے آئے ہیں نا, اس کے ساتھ 6,000 نہیں 12,000, کہ اگر 3 لاکھ کا بیڈ ٹیکس 3 کروڑ پہ چلا گیا تو میں غلط تو نہیں, میں تو پھر بھی صرف 2 گنا کر رہا ہوں, یہ 1000 گنا بڑھا ہے. اچھا انہوں نے کہا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہ ہاں ایک فرق ہوگا اس میں کہ عوام ساری مر جائے گی, ٹھیک ہے, پبلک رہے گی نہیں, کیونکہ دیکھیں گاڑیوں کا ڈومین لمیٹڈ ہے. پوری عوام میں ریٹیلر جو 100 کی چیز دے رہا ہے, اگر اس کے اوپر پورا ٹیکس بھٹی صاحب لگ گیا نا, وہ آپ کی چیز 1,000 روپے میں بیچے گا. یہ طے شدہ بات ہے, کیونکہ ہمارے ادھر ٹیکس چوری اتنی زیادہ ہے, ہماری اور آپ کی سوچ سے بالا تر ہے, ہمارے اور آپ کی سوچ سے بالا تر ہے. اب یہ گریجولی ہونا ہے کام. میں نے اس پہ ایک اپنا مشورہ دیا ایف بی آر کو, میں نے کہا آپ ایک کام کریں, یہ والا ٹیکس گریجولی آپ 4-6 ہیڈز پہ لگائیں اور 10 سال کا پلان رکھیں اس میں, تو اس کے بعد کامیابی آئے گی. اب جہاں تک ایکسائز ڈپارٹمنٹ تھا وہ ایک بالکل ٹھیک ہے, امیر طبقہ گاڑیاں خریدتا ہے, 0 میٹر موٹر سائیکل بھی امیر لیتا ہے. ہاں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں بھی بکتی ہیں, اس میں آپ کا متوسط طبقہ بھی شامل ہے, لیکن اس کی بھی پیئنگ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ 4 لاکھ کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے رہا ہے تو وہ 10,000 ایکسائز کو دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. ایک میں واقعی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ماسٹر مائنڈ کو جس نے ایکسائز کے نظام کو بہتر کیا, کہ آپ کا انسپیکٹر اور وہ سارا معاملہ جو میں نے تو یہ دیکھی ہوئی ہیں چیزیں کہ اسلام آباد ای ٹی او آفس گئے تو ادھر باہر جا کے کہا, ہم ویسے بھی خود بھی ان پڑھ ہیں, پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں, فارم بھی فل کرنا گوارا نہیں کرتے, تو وہ کم از کم انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا. اور میرے لیے حیران کن ہے کہ روڈ کے اوپر گاڑی رجسٹر ہونا, روڈ کے اوپر ٹوکن ٹیکس پے ہو جانا بغیر گئے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ سارا ریونیو کہا کہ یہ کمپیوٹرائزیشن یہ سب کچھ ہوا, یہ لینڈ کے متعلق بھی ہوا تھا, لیکن وہ نظر نہیں آیا اس لیول پہ, ابھی تک بھی وہاں کنفیوژن ہے. تو بڑی مہربانی آپ کی, وقفے کے لیے دوبارہ کہا جا رہا ہے, تو میں ناظرین ایک بار پھر
اب وقفے کے لیے جاتے ہیں. پروگرام معیشت اور سیاست میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. معزز ناظرین، ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں خوش آمدید. ناظرین، میں پہلے واضح کر دوں کہ ہمارے معزز مہمان ڈائریکٹر ایکسائز بلال صاحب جو ہیں انہوں نے جانا تھا، اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ ہمارے پروگرام کو چھوڑ کے جانا پڑا ان کو. تو ہمارے ساتھی ساتھ ہیں ہمارے ضیاء اللہ صاحب بھی ذرا باہر گئے تھے تو وہ بھی واپس آ گئے. تو ہم دوبارہ پھر پروگرام وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب میں جناب بخاری صاحب کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بخاری صاحب، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ آٹومائزیشن یا کمپیوٹرائزیشن اور یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا بینیفٹ ہے، اس کو دنیا نے بڑی تیزی سے لیا اور وہ اس میں بڑے کامیاب بھی رہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں پچھلے دنوں فرانس میں تھا تو میرے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے جی میں آپ کو کچھ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ چیزیں بھیجنی ہیں اور آپ کے لیے بھی کچھ چیزیں لیتے ہیں تو مارکیٹ چلتے ہیں. تو وہاں انہوں نے کچھ مارکیٹ سے چیزیں خریدیں. تو اس کے بعد وہ فائنل جا کے جہاں بل دینے لگے تو انہوں نے مجھے ایک ووچر علیحدہ دیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ ایئرپورٹ پہ، یہ ہم آپ سے ٹیکس کاٹ رہے ہیں، جو ایئرپورٹ کو یہ آپ کو ریفنڈ ملے گا. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے. ہم نے پہلے میرا فرسٹ ٹیکس، میں تو پہلے بھی جاتا رہتا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میں شاپنگ شاید کرتا ہی نہیں، تو ان کی وجہ سے مجھے کرنی پڑ گئی. تو خیر میں ایئرپورٹ پہ آیا، وہ جا کے کہیں مخصوص جگہ پہ کرنا تھا شاید، تو مجھے پوچھا کسی سے، نے کہا وہاں چلے جائیں کاؤنٹر پہ. تو وہاں میں نے دیکھا لائن لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار یہاں تو نہیں ہو سکتا، میں اب 5-6 بندے، میری فلائٹ بھی آنے والی ہے، فیملی ساتھ ہے، تو میں نہیں کرتا. تو میں جب وہاں سے لائن چھوڑ کے واپس آ گیا تو ایک بندے نے کہا کہ انٹری میں نے آپ کی کرا دی ہے، مجھے پاسپورٹ دیں، میں آپ کی انٹری کرا دوں. میں ادھر جب گھر پہنچا ہوں تو 1 ہفتے کے بعد مجھے ان کا وہ ایک ووچر وصول ہوا. کمال کہ یہ آپ کو ووچر آپ فل اپ کر کے بھیجیں. انہوں نے مجھے جتنے پاؤنڈ وہ یورو کا میرا وہ ٹیکس کٹا تھا، انہوں نے مجھے وہ یہ آپ کا واپس آپ کو ریفنڈ وصول ہو جائے. تو یہ کمپیوٹرائزیشن کے بینیفٹس ہیں جو ہمیں ہر جگہ لینے چاہیے. اور یہ سوسائٹی میں کرپشن اور بے ضابطگی اور بے قاعدگی جو ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم اس کو کس طرح سے مزید بڑھا سکتے ہیں. اب جیسے یہ بتا گئے بلال صاحب، ہو تو رہا ہے لیکن اس کو مزید تیزی سے بڑھانا چاہیے اور اس کا بینیفٹ ہر جگہ لینا چاہیے. آپ نے ایک اچھی روشنی دکھا دی اور دل جلا بھی دیا یہ بات سنا کے. ادھر ہمارے بہت بڑی انڈسٹریز ریفنڈ لینے کے لیے رل جاتے ہیں. جی ہاں، سر افسر کے ماتھے پہ شکن آ جاتا ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بخاری صاحب ریفنڈ پروسیسنگ کے لیے آئے ہیں یہ کیس لے کے. دیکھیں یہ قومیں کیوں ترقی کر گئیں. اب آپ فرانس میں گئے، آپ وہاں پہ کچھ پاؤنڈ کی خریداری کی، وہ بہت بڑی رقم بے شک نہیں ہوگی، وہ 20 پاؤنڈ ہوگی، 10 پاؤنڈ ہوگی، یورو ہوگی، لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑا. کچھ سال پہلے آپ گئے تھے، کچھ سال گزرنے کے بعد آج اس پروگرام میں بھی آپ کے ذکر میں وہ یاد آ گئی. کیوں یاد آ گئی؟ کہ ان کے سسٹم کی کامیابی. اچھا، اب جہاں تک یہ ریفنڈ پروسیسنگ ہے، اگر ہمارے ملک میں صرف ریفنڈ پروسیسنگ ٹھیک ہو جاتی، آپ سوچ نہیں سکتے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کہاں جاتی. ہماری اس ایکسپورٹ کے ڈپریشن کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب آپ ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپورٹ کرنا سر کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے دوست ہیں جو ایکسپورٹ کے بزنس میں ہیں، بڑی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کر کے شپ پہ لوڈ کرواتے ہیں، پھر اس ملک میں جاتا ہے، وہ کوالٹی کنٹرول چیک کرتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، اللہ کر کے وہ پیمنٹ آتی ہے. اور انہوں نے تمام ورکنگ ریفنڈ میجر ہو رہا ہوتا ہے آپ کا سیلز ٹیکس، جس کا ریٹ ہے 17%. اگر میں 1 کروڑ روپے کی ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہوں تو میری یقینی خرید اس کی 80 لاکھ ہوگی. 80 لاکھ پہ میں نے 15 لاکھ روپے سیلز ٹیکس پے کیا ہے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق. اچھا، اب جو FBR کا مسئلہ ہے، جو آج بھی وزیر اعظم نے بھی کہا، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو موجودہ چیئرمین ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، انہوں نے پرائرٹائز کروائے. مجھے حیران کن طور پہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ فون آئے ہیں کہ آپ کا ریفنڈ پینڈنگ ہے، آئیں آ کے اپنے ڈاکومنٹ پورے کریں اور لے کے جائیں. یہاں پہ سر آپ کی بات آتی ہے ڈاکومنٹیشن کی. میں نے ریفنڈ اپلائی کیا، میری تمام ڈاکومنٹ FBR کے پاس ہیں.
آپ کی بجلی سپلائی کمپنیوں کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس ہے, رجسٹرڈ افراد کا ڈیٹا ایف بی آر پہ ہے. میرے سے کیوں پھر آپ کارٹنز کی شکل میں پورے بکسے بھر کے مجھے پیپر دینے ہیں؟ آپ آٹومیشن سے کریں, آپ دیکھیں ملک کہاں جائے گا. جس دن مجھے آپ کو وہ 20 پاؤنڈ ملے, آپ کو نہیں بھولے, تو جس دن مجھے 20,000 پاؤنڈ مل جائیں گے نا, تو میں تو گلی میں کھڑا ہو کے کہوں گا ضیاء صاحب سے بھی, آپ بھی بے شک ایکسپورٹ کرو, 50,000 کی کرو. اچھا, اب ایکسپورٹر کا المیہ کیا ہے, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. وہ اپنی کاسٹ جو سر کرتا ہے نا, پوری کاسٹنگ, اس میں یہ ریفنڈ والی کاسٹ ڈالتا ہے, تب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرتا ہے. اس وقت انڈیا موجود ہے, چائنا موجود ہے, بنگلہ دیش موجود ہے, چند ایسے اور ملک ہیں جو کہ آپ سے بہت نیچے کے ریٹ دیتے ہیں. تو سرکار نے ریفنڈ اسی لیے رکھا نا بھٹی صاحب کہ آپ یہ والے سیلز ٹیکس کا بینیفٹ لو, انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرو اور اپنی کاسٹ کور کرو. لیکن ابھی تک نہیں ہوا. خدا کرے یہ آٹومیشن پہ آ جائے. آٹومیٹڈ انہوں نے کر دی ہے, لیکن بیوروکریٹ کا فالٹ ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر بزنس مین کو, سٹیزن کو فیسیلیٹیشن مل جائے. یہ فیسیلیٹیشن جس دن آن ہوگی, اگین اینڈ اگین ہم بات کرتے ہیں, ایکسائز ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, ایف بی آر بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے بڑے معاملات ہیں. اب وہ اچھا ایک اور انہوں نے کیا, آپ سی ڈی اے میں بیٹھے ہیں, ہم اس وقت سی ڈی اے ہمارا ریگولیٹری اتھارٹی ہے اسلام آباد کی. آج کا نہیں, 11 سال پہلے بھٹی صاحب ایک سسٹم آ گیا تھا آٹومیشن کا کہ آج میں نے ایک 5 مرلے کا پلاٹ خریدا, اس پہ میری سی وی ٹی پے ہوئی اور سیلز انکم ٹیکس پے ہوا. اگلے منٹ پہ ریئل ٹائم پہ آپ کے سی ڈی اے میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ تنصیر بخاری نے 5 مرلے کا پلاٹ لے لیا. ایف بی آر کے پاس انفارمیشن آ گئی نا. اچھا, لیکن ہوا کیا, المیہ کیا ہوا, پہلے یہ مینول تھا, وہاں سے پلندے آتے تھے ایف بی آر میں, ایف بی آر سے پھر آر ٹی اوز کو تقسیم ہوتے تھے. ادھر کرپشن کا دورہ. انسپیکٹر نے کہا تنصیر بخاری صاحب آپ کا نام آ گیا ہے. میں نے کہا وہ ہوئے اب کیا کروں؟ اس نے کہا مجھے تھوڑے سے خرچہ دے دے, میں آپ کا فائل نکال دیتا ہوں. نکل گئی. اچھا, اب گزشتہ 7 سال سے یہ آٹومیٹڈ ہے, اب کوئی نکال نہیں سکتا. لیکن المیہ کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا ماضی میں انہوں نے ایک ٹیکس لگایا تھا کیش وڈرالز کے اوپر. اب آپ کو میں اس کا بتاؤں, اصل میں ہوتا کیا سر, قانون بن جاتے ہیں, آٹومیشن کا سسٹم بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہے. یہ ہم نے بچپن سے سنا جب نئے کمپیوٹر آئے تھے کہ کمپیوٹر میں جو ڈالو گے وہی نکلے گا. بینکوں نے کیا کیا, بینکوں سے کیش وڈرال ہوتی ہے سر. بینکوں میں ہوا کیا کہ آج 5 ارب روپے کی کیش وڈرال ہوئی, 15,000 افراد نے کرائی. ان خدا کے بندوں نے 15,000 بندوں کا ڈیٹا نہیں شیئر کیا ایف بی آر سے. انہوں نے صرف اس پہ جو 2.5 لاکھ روپے ٹیکس کٹا تھا نا 5 ارب روپے پہ, وہ اٹھا کے اس کو دے دیا. ایف بی آر نے بھی ظلم پہ ظلم, ایف بی آر نے بھی 4 سال کے بعد پوچھا کہ جناب آپ ہمیں جو ڈیٹا بھیجتے ہیں ان میں بندوں کا CNIC نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ بڑا لینتھی جاب ہے. آج آ کے پتہ چلا, اور یہ ساری فٹائل ایکسرسائز ہوئی, خربوں روپے بینکوں سے کیش وڈرا ہوتے رہے, اور وہ قانون بھی فٹائل ایکسرسائز, اس کی تمام آٹومیشن فٹائل ایکسرسائز, کسی کا نام نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. ہم چاہتے ہیں کہ آفیسر کا اختیار منیمائز ہو جائے, سسٹم مضبوط ترین ہو جائے. جی ضیاء صاحب, آپ سپریم کورٹ میں بھی دیکھتے ہیں کیس فائلنگ وغیرہ, وہاں بھی اب کمپیوٹرائزیشن فائلنگ کے لیے ہے کہ آپ جا کے آئیڈینٹیفیکیشن فوٹو کے ذریعے ہوگی, اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر نمبر ملے گا, اور پھر اس کے بعد جاتے اس کا بینیفٹ ہمارے کیس فائلنگ پہ بھی ہوتا ہے. اس طرح سے باقی کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہے اور اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا؟ بہتری ہمیں اس ٹائم تو ہر ادارے میں چاہیے. ابتدا کر دینی چاہیے چھوٹے سے چھوٹے ادارے سے. جس طرح بلال اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایکسائز سے ابتدا کر دی. جب ایکسائز سے ابتدا ہو گئی ہے اور بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے, عملاً کام بل نظر آنا شروع ہو گیا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے, تو اس کے دائرہ کار کو بڑھا کر ایف بی آر میں بھی یہی چیز کرنی چاہیے. ایف بی آر کو چاہیے کہ ٹھیک ہے بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, لیکن اس کو پارٹیسپیشن کر دینی چاہیے. 4 خانے بنا دینے چاہیے, مختص کر دینا چاہیے کہ آج ہم ابتدا اس خانے سے کر رہے ہیں, تو اس کو ہم نے الف سے لے کر یہ تک مکمل طور پہ اتنے عرصے میں اس کو آن لائن کر دینا ہے.
اس کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے، وہ عملی طور پہ نظر آنا شروع ہو جائے، اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں، عام عوام تک پہنچیں، حکومت تک پہنچیں، ایف بی آر کو خود کو محسوس ہو، فنانس میں، بجٹ میں ان چیزوں میں اضافہ ہو، تو اس میں وہ نیکسٹ سٹیپ میں چلے جائیں، دوسرے خانے میں چلے جائیں، تیسرے میں چلے جائیں، چوتھے میں چلے جائیں. اسی طرح ہی آہستہ آہستہ چیزوں کو بہترین شکل دی جا سکتی ہے. آن لائن کا نظام بہت اچھا نظام ہے. اس میں ایک تو آپ کا جو کاغذ کا بنڈل ہوتا تھا، جو ٹرک بھر کے لوگ انوائرمنٹ کی جو اتنی خرابی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں ان میں بھی کمی آ جائے گی. اس کے علاوہ آپ کے ایک کلک پہ ساری چیزیں، جی ابتدا یہیں سے ہوگی. تو آپ کے ایک کلک پہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ میں ای فائلنگ سسٹم آ گیا ہے، اس میں ابھی بھی مزید بہت ساری بہتری کی، امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس کو بھی آہستہ آہستہ ابھی ابتدا ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ جیسے وہاں آنے کی بجائے گھر بیٹھے ہی کر لیں بھائی فائل، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ شروع کر دیا ہے. یہ ہمارے وزیر اعظم نے سر پہلی گواہی دی ہے اپنے کمپیوٹر سے بیٹھ کے. وہ تو پہلے بھی ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کی، وہ پہلے بھی ہوتا تھا. سیشن کورٹ کی فرسٹ ٹائم ہوئی ہے. سیشن کورٹ کی گواہی فرسٹ ٹائم کمپیوٹر، پہلے بہت پہلے ایک تجربہ ہوا تھا ہاں سندھ میں، تو ایک کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے باقاعدہ اور اپوزیشن کے ایک لیڈر کے خلاف انہوں نے گواہی دی ہے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے پی ایم آفس سے. اچھا، ویری گڈ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ میں نے بھی اب ای فائلنگ سسٹم کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے. بایو میٹرک انہوں نے بھی لازمی قرار دے دی ہے. ہمیں کیس کا فکس ہونا ہے، ارجنٹ ہو گیا کیس، وہ میں ڈیٹیل آنی ہے. بچوں کے ایگزامز ہیں، ان کو کمپیوٹر پہ ہی ان کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کے موبائل میں لسٹ آنا شروع ہو گئی ہے، اس کے ایس ایم ایس ریسیو ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے کوئی کاپی اپلائی کی، اس کے ایس ایم ایس آ جاتے ہیں. آپ نے ریسیو کی، اس کے ایس ایم ایس آ جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں گے. ہمیں مزید اس میں اس حد تک بہتری چاہیے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کو کمپیٹ کر سکیں. اس کے لیے ہم نے اپنے ویژن کو لے کے چلنا ہے. ہم نے جس طرح آپ فرما رہے تھے، ہم نے اس میں نا بہت ساری چیزوں کو بہتر مزید بھی کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ آن لائن سسٹم پہ بھی یک دم، یعنی ایک ہی ٹائم میں، تو یہ فیسلٹی ہوتی بھی ایک ہی ٹائم میں نہیں کنورٹ کر سکتے. آپ نے جو آپ کا ریٹرن سسٹم ہے اس کو ایگزیکٹ آپ چاہیں کہ دوسرے دن یہ سارا کچھ کمپیوٹرائز ہو جائے، اور اس میں بہت ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں. اس کے علاوہ سر حکومت اگر چاہے تو اپنے لیول سے شروع کر دے، اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے شروع کر دے، جس طرح منسٹریز ہیں ان سے شروع کر دے، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. آپ نے جس طرح فرمایا شروع میں کہ انہوں نے زمینوں کے معاملات کو بھی کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کی تھی، بعد میں وہ فیل ہو گئی ہیں، کچھ چل رہی ہیں، کچھ نہیں چل رہی، اس میں بھی مشکلات ہیں. ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو کمپیوٹرائز کرتے، سارا ریکارڈ پاکستان کو شامل کرتے، کچھ ایسا کرتے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح سے نہیں ہو سکا. بالکل ٹھیک ہے، کچھ ڈسٹرکٹ میں بالکل ہی. پھر تھینک یو جی. پھر آتے ہیں دوبارہ. ناظرین ایک بار پھر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست پہ پروگرام وہیں سے شروع کرتے ہیں جناب. اب کنکلوڈنگ ہمارے آپ سے رائے لیتے ہیں کہ یہ کمپیوٹرائزیشن کے حوالے سے ہم پہلے بھی پروگرام دیتے رہتے ہیں. اس کے بہت سارے فوائد پوری دنیا اٹھا رہی ہے، ہم بھی اٹھاتے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ تھنک ٹینک ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بڑا مشرف صاحب کے دور سے ذرا ہوا، لیکن امریکنز ہمارے یہاں اس طرح کے اسٹیبلش 4 صدیوں سے وہ اسی کے اوپر اپنے پورے نظام کو لے کے آج پہنچے ہیں. اور میں اپنے آپ کو تھنک ٹینک تو نہیں، ایک ادنا سا شخص سمجھتا ہوں، لیکن دماغ میں آئیڈیاز اور یہ چیزیں پھوٹتے ہیں، کوشش کریں کہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. میری اس حکومت وقت سے ایک گزارش ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، ون گو میں سب کچھ نہیں ہوتا. پالیسیز جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی اپلائی کی جاتی ہیں
اور پیسج آف ٹائم کے ساتھ اپلائی ہوتی ہیں. ہمارے فارمر چیئرمین تھے. ہمارا ملک یہ سب کا ہے, وہ اپوزیشن کا بھی اتنا ہے جتنا رولنگ کلاس. جی تو یہ سب کو مل کے چلنا چاہیے. میں نے سر ادھر ایک نجی ہوٹل میں پروگرام تھا, فائنانس ایکٹ 2019 آیا, تو شبر زیدی صاحب بڑے جاہو جلال کے ساتھ آئے تھے, اور بہت لائق آدمی ہیں, بڑے کامیاب آدمی ہیں, اور بڑے ایمبیشیس ہو کے وہ انٹر ہوئے. تو میں کسی پروگرام سے ہی اٹھ کے آیا, اس نجی ہوٹل میں وہ چل رہا تھا. ہمارے پاکستان لیول کے تمام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ایڈوکیٹس اور ٹیکس پریکٹیشنر بیٹھتے, 500 افراد تھے. میں ابھی کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے مذاق سے پیار سے یہ کہا کہ آپ کا کام تو اب ختم ہو گیا, سٹے وغیرہ بھی عدالتوں میں سٹے نہیں ہے تو وکیل فارغ. خیر میں نے اس بات کو تو کنکلوڈ یہ کیا, میں نے کہا رزق اللہ دیتا ہے, اس وکالت میں نہ ہوا تو لکڑی کا کام کر لوں گا, لوہے کا کر لوں گا, کپڑے کا کر لوں گا, اس نے رزق مجھے دینا ہے. یہ طے نہیں ہے کہ صرف وکیلوں کو رزق ملنا ہے. اچھا, اس پہ بڑی کلیپنگ ہوئی, بڑے لوگ خوش ہوئے. میں نے کہا سر میں اس لیے تو کھڑا ہی نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ. اچھا اس وقت سر نیا CNIC کی ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی سیکشن 23(1)B میں, سیلز ٹیکس میں, کہ کوئی سیل بغیر شناختی کارڈ کے نہیں ہوگی. اچھا میری اس پہ ریزرویشن تھی, میں ملک کا دشمن نہیں ہوں, میں بھی اس ملک کا چاہنے والا ہوں. میں نے کہا شبر زیدی صاحب سے, میں نے کہا آپ نے مجھے 3 سے 4 منٹ دینے ہیں, میں ادھر جلدی سے گزر جاؤں گا. ادھر میں نے تفصیل سے بیان کیا. میں نے کہا چیئرمین صاحب آپ ایک بہت بڑا شپ لے کے سمندر میں جا رہے ہیں, سمندر کے وسط میں پہنچ گئے ہیں, اور پورے سمندر کے سائز کا آپ کے پاس نیٹ موجود ہے, جال جو ہے, آپ نے وہ جال پھینک دی ہے. جال پھینکنے کے بعد اس میں پورے سمندر کی مچھلیاں آ چکی ہیں. میں نے کہا آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی ٹرمینیٹر, جس میں وہ اس کے وہ سرکٹ شاٹس ہوتے ہیں تو اس کے پٹاخے بجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کا جو کیپٹن تھا اس نے جب کرین کا بٹن دبایا اور سکویز ہونا شروع ہوا جال, تو جب اس نے لوڈ لیا تو وہ لوڈ اٹھا نہیں سکا, تو وہ اس کے پٹاخے بج گئے. تو آپ نے غصے سے اسے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا سر مچھلی 5 ارب ٹن ہے, ہماری موٹر 5 کروڑ ٹن کی ہے, 4 ارب 95 کروڑ ٹن کا گیپ ہے. کہتے ہیں اوکے میں پہنچ گیا. میں نے کہا سر رک تو جائیں. اب سر مچھلی سفوکیشن میں آ گئی, جال میں پھنس چکی ہے. اس کو کرپشن کا کٹر آ کے کہے گا نکلنا ہے باہر, اس کی تو جان جا رہی ہے. وہ کہے گا جو لینا ہے لے لو, مجھے نکالو. میں کہا وہ ایک تار کاٹے گا, 5 مچھلیاں نکل جائیں گی. لیکن ہوگا کیا, اس 5000 ارب میں سے 4999 ارب اندر مر جائیں گی, آپ کی اکانومی کولیپس. کہتے کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہ سر یہ CNIC 1 گو میں مت لگائیں. اس CNIC کی وجہ سے امپیکٹ یہ آئے گا زیدی صاحب کہ جناب آپ کے مانسیرے کی پہاڑی پہ بیٹھا ریٹیلر یہ کہے گا کہ سیل ٹیکس لگ گیا, چینی کتنے کی 80 کی ہے, 90 کی کر دو, 90 کی نہیں 100 کی کر دو. میں کہ آپ کا FBR تو پہنچے گا اس کے پاس 2025 تک, ٹھیک ہے, لیکن وہ چینی 150 تک لے کے چلا جائے گا, آپ کو رزلٹ نہیں آئے گا. سر تمام دوستوں نے ایگری کیا اس بات سے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے بڑا کچھ سنا, میڈیا پہ ان کے خلاف کمپین ہوئی, پچھلے نون دور کے اوپر ہوئی, لیکن انہوں نے ایک کام کیا تھا, پالیسیز جو تھی گریجولی بنائی. سر سیکشن 236G اور H 2011 میں انسرٹ ہوا انکم ٹیکس آرڈیننس میں. اس میں 8 انڈسٹری تھی جس کے اوپر 0.5 اور 0.1% بھٹی صاحب ٹیکس لگا. نہ احتجاج ہوا, نہ جلوس نکلے, نہ ڈی چوک میں کوئی آیا. آج 11واں سال ہے اس ٹیکس کو لگے ہوئے, ٹھیک ہے, اور FBR آرام سے لوگوں کو ٹیکس کرتا جا رہا ہے اور ٹیکس نیٹ میں لیتا آ رہا ہے. میں نے انہیں کہا آپ یہ POS اس طرح کریں, ڈائریکٹ ریٹیلر پہ نہ جائیں, پہلے آپ ایک سٹیج لے لیں کہ جی ہم اس پروڈکٹ 3 پروڈکٹ ہیں اس کو POS پہ لے کے آ رہے ہیں, یا 3 کیٹیگریز ہیں اس کو لے کے آ رہے ہیں, اس کو آپ 5 ایئرس کا پلان بنا لیں. نہ احتجاج ہوں گے, نہ جلوس نکلیں گے. آپ نے کہا نہیں 1 گو میں ساری مچھلی نکالنی ہے. آج ہم بیٹھے ہیں, FIRیں ہو رہی ہیں POS پہ, ٹھیک ہے. ابھی نامی گرامی ایک چین ہے پاکستان کی شوز کی, اس کے اوپر FIR ہو چکی ہے. لوگوں نے کیا کیا, ایک کمپیوٹر فرنٹ پہ رکھا, ایک کمپیوٹر پیچھے رکھ لیا. اب FIRیں ہوں گی. مجھے بتائیں FIRوں سے بھی تو انارکی آئے گی, اور اس سے اگلا جو لمحہ فکریہ ہے, یہ میں ڈس اپوائنٹمنٹ کی باتیں نہیں کر رہا, میں وہ باتیں سر کر رہا ہوں کہ جس کے ساتھ کنسٹرکٹیو کوئی رزلٹ آ سکے. ابھی کیا ہوگا, FIRیں کرتے رہیں ہم تو. اس آپ کو پتہ ہے کہ جنگل میں 1000 ہرن ہوتا ہے بھٹی صاحب, شیر نے صرف ہفتے میں 1 کو کھانا ہوتا ہے.
تو 999 خوش رہتے ہیں, ہمیں تو نہیں کھایا. یہ ریٹیلر پرچے ہوتے رہیں گے, لوگ جیلوں میں جاتے رہیں گے, چوری نہیں رکے گی آپ کی. چوری رکنی ہے وہی آپ والی بات فرانس والی کہ آپ کو سسٹم دینا پڑے گا, اور سسٹم ماڈل اس طرح دینا پڑے گا کہ وہ ریٹیلر ہاتھ جوڑ کے آ کے کہ سرکار سے کہ جناب میں گھٹنوں پہ بیٹھ کے ٹیکس دوں گا کیونکہ میری قوم ہے. کیونکہ ہم قوم بن نہیں پا رہے, ہم اس کو اپنا گھر بنا نہیں پا رہے, خوف زدہ کیا, ٹیرر کریٹ کیا ہوا ہے, یہ چیزیں کی ہوئی ہیں, انٹرنیشنل مافیا نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں ضیاء صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس کیا کہتے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس طرح سے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے, معاشی ترقی میں ان کو پارٹیسپیشن ایماندارانہ کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے اگر ہم ابتدا کر لیں کہ ہمیں انڈیویجول بیس پہ خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دینا چاہیے. ہمارے اندر کی جو خامیاں ہیں ان کو خود تو کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا یار, ابتدا اس کو سسٹم ہی دینا پڑے گا نا کوئی. انوائرمنٹ اینڈ سسٹم وہ کرتا ہے, کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے پھر آپ کی جو ٹاپ لیول پہ حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے ایک سسٹم پرووائڈ کرنا ہوتا ہے ایک طریقہ کار کے تھرو. جب آپ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو حکومت ایک بڑے ہونے کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, ایک سربراہ کی حیثیت سے کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اگر حکومت ایک عام آدمی کو گائیڈ لائن نہیں دے گی, اگر ان کے لیے ٹیکس کا ایک نظام نہیں وضع کرے گی, تو عام آدمی کا ٹیکس ضائع ہوتا رہے گا جو مافیاز کے ہاتھوں لٹتے رہیں گے. اس کے لیے چاہیے کہ ایک پراپر بیٹھ کے سلوشن نکالنا چاہیے جس میں ایف بی آر مل بیٹھے, جس میں ٹیکس کے اور ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں ان کو سارے. اصل میں دیکھنا تو یہی ہے نا کہ اس کو کس طرح سے لوگوں کی مارل ویلیو بھی بڑھائی جائے, ان کا اعتماد بھی بڑھایا جائے, ٹیکنالوجی کا بینیفٹ بھی لیا جائے, لوگوں کی اور ان آفیسرز کی بھی ٹریننگ کی جائے ہر لیول پہ. عدلیہ بھی اپنا رول پلے کرے, اس میں سب کو کرنا ہے. سر مین رول ماڈل کا تکرمی معاف وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. آج کل خاص طور پہ جو ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ الزام تراشی کا ایک رجحان ہے, اس سے بچا جائے, اس سے ہی بچا جائے, اس کو پازیٹیو لے کے آیا جائے کہ بہتری کیا ہو سکتی ہے. ذہنیت چینج کرنی چاہیے سر, مثبت رویے لوگوں میں پیدا کرنے چاہیے. جب آپ ٹاپ لیول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے تو اس سے لوگوں میں امپیکٹ آپ کا یہی پڑے گا کہ اس طرح کی ٹاپ لیول کی ہماری حکومتیں ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے رہنما ہیں. جب رہنما اپنے آپ کو اتنا حقیر شو کرے گا تو عام عوام تو پھر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھائے گی. تو اس لیے ہمیں اوپر سے سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا. بڑی مہربانی بھائی صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. پہلے بھی آپ ماشاءاللہ میں وقت دیتے رہتے ہیں, آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے توقع رکھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ پروگرام جاری رہے. ضیاء صاحب بڑی مہربانی آپ کی, آپ خاص طور پہ تشریف لائے. ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے جو بھی مروزی جو بھی مسائل ہیں ان کے اوپر رائے لی جائے مختلف لوگوں کی, اور آپ تک وہ رائے پہنچائی جائے, اور مختلف رائے کے مطابق ہم کوشش کی جائے کہ لوگوں کو حوصلہ افزائی دی جائے کہ یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ, اور ہم اس سے بہتر ماحول پیدا کر کے اور ملک کی خوشحالی کے لیے رول پلے کریں گے. ناظرین, کسی اور پروگرام میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.